بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خط سے متعلق اہم گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے خط کے معنی اور مفہوم، اس کے پیٹرن، اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم خط لکھنے کا ایک انداز سیکھتے ہیں، اور جو ہم نے عنوان مقرر کیا ہے اس کے لیے بھی ایک ایسا ہی عنوان لیا جس میں ہمیں خط لکھنا آ جائے۔ جیسے ہمارا عنوان ہے کہ چھوٹے بھائی کے نام میں خط، اچھے خط کی خصوصیات بیان کریں۔ اس سے ایک تو ہمیں خط لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا، دوسرے اچھا خط کس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم اس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کچھ ان باتوں کا بھی تذکرہ کر لیں جو خط لکھتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، جن چیزوں کا، جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کو سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ لیکن اگر ہم نجی خطوط لکھ رہے ہیں، نجی خطوط یعنی جو ہم اعزاء اور رشتہ دار و اقربا کو لکھ رہے ہیں، تو ان میں اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ آپ مکتوب الیہ سے، یعنی جس کو خط لکھ رہے ہیں، اس سے وہ باتیں کریں جن باتوں کو معلوم کرنا چاہتا ہے، جن باتوں کو آپ سے سننا چاہتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی ہم ان باتوں کا خصوصیت سے تذکرہ کریں، جیسے وہ خیریت جاننا چاہتا ہے، معلومات لینا چاہتا ہے، جو اس کی دلچسپی کا باعث ہے، ان باتوں کا تذکرہ ضرور کریں۔ اور چند ایسی باتیں ضرور لکھیں جس سے خط کی دلچسپی بڑھے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے مزاج کے مطابق، اس کے رشتے اور مرتبے کے حوالے سے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہو، ان باتوں کا تذکرہ جن سے وہ خوش ہو۔ اس کے علاوہ خط کا مضمون اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے کہ مکتوب الیہ یہ محسوس کرے کہ یہ خط اسی کے لیے لکھا گیا ہے، اس کو اس انداز سے مخاطب کیا جائے، وہ باتیں کی جائیں، خط پڑھنے والے کو لگے وہ خط میرے ہی لیے لکھا گیا ہے۔ تو خط پڑھنے والے کو کیا ہوگا؟ خط پڑھنے کا لطف حاصل ہوگا، دلچسپی ہوگی، اور وہ خط کو شوق اور محبت سے پڑھے گا۔ عام زبان، سادہ، جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ ہو، اور خوبصورت انداز میں ہو، اور انداز تحریر ایسا ہو جیسے کہ آپ مکتوب الیہ سے روبرو، یعنی سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اس کو اس طرح مخاطب کرنا، اس طرح بات کرنا کہ جیسے لگے کہ ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب ہم اس انداز سے لکھیں گے تو پڑھنے والے کو بھی کیسا لگے گا؟ پڑھنے والے کو بھی ایسا لگے گا کہ جیسے ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں، اور ہم نے جس کو خط لکھا ہے ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ نجی خطوط لکھتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کاروباری خطوط کا تو ابھی آپ سے وہ نہیں پڑھتا، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ باتوں کو تو سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے نجی خطوط میں خیریت بتاتے ہیں، کچھ ایسا نہیں خوشگوار مون کرنے کے لیے کوئی اچھی باتیں کر دی، کوئی لطیفہ سنا دیا، کوئی اچھی سی بات کر دی جس سے تھوڑا سا گفتگو میں مزہ پیدا ہو جائے، لیکن کاروباری خطوط میں ہم صرف کام کی باتیں کرتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، صرف کام کی باتیں کریں گے، اس کے علاوہ غیر ضروری باتیں نہیں لکھیں گے۔ اپنا مطلب صاف اور واضح الفاظ میں بیان کریں گے تاکہ مکتوب الیہ کو آپ کی فرمائش کا پتہ چل سکے، آپ کی شکایت کا پتہ چل سکے، آپ نے جس مقصد کے خط لکھا وہ مقصد اس کے سامنے واضح ہو سکے۔ یہ ہم کاروباری خطوط میں اس بات کا خیال رکھیں، صرف کام کی بات لکھیں گے، اس کے علاوہ غیر ضروری باتیں نہیں کریں گے۔ اور کسی تمہید کے بغیر، جیسے ہم نجی خطوط میں لکھتے ہیں نا، اپنی خیریت بتاتے ہیں، دیگر باتیں کرتے ہیں، تمہیدی گفتگو، کاروباری خطوط میں تمہیدی گفتگو نہیں ہوتی، مطلب کی بات چاہے وہ 2 لائن میں آ جائے یا 4 لائن میں آ جائے۔ اسی طرح سرکاری خطوط میں بھی صرف کام کی باتیں لکھی ہے، جس طرح ہم کاروباری خطوط میں لکھ رہے ہیں، سرکاری خطوط میں بھی کام کی باتیں کی جاتی ہیں۔ سرکاری عہدیداروں کے عہدے کے مطابق القاب استعمال کرنے چاہیے اور ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے، جیسا اس کا مرتبہ ہے، جیسا اس کا عہدہ ہے، جیسا وہ ادارہ ہے، اسی ادارے سے اعتبار سے اس کے لیے القابات استعمال کیے جائیں۔
مضمون میں زبان کی صحت اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو یہ سرکاری خطوط کے کچھ پوائنٹس تھے، کاروباری خطوط کے اور نجی خطوط کے جو آپ کو بتائے گئے۔ اب ہم خط کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہم جو خط لکھ رہے ہیں، طریقہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا اس سے گزشتہ ویڈیو میں، کہ ہم مارجن لائن کے ساتھ سب سے پہلی لائن میں تو ہم عنوان لکھ لیں گے کہ ہم کس کو خط لکھ رہے ہیں، کس عنوان کے تحت لکھ رہے ہیں، نفس مضمون کیا ہے، کہتے یہ چھوٹے بھائی کے نام خط ہے، اور اچھے خط کی خصوصیات بیان کریں گے ہم اس میں۔ اس کے بعد یہاں پہ خط لکھنے والے کا پتہ آ گیا، کمرہ امتحان الف بے جیم اسکول کراچی، تاریخ آ گئی 25 جولائی 2020۔ یہ پتہ اور تاریخ مارجن لائن کے ساتھ ابتدائی 3 لائنوں میں آ گئی۔ اس کے بعد چوتھی لائن میں، ان 3 لائنوں کے بعد کوئی لائن نہیں چھوڑیں گے، چوتھی لائن میں ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کریں گے۔ اگر وہ بھائی ہے تو ہم نے کہا پیارے بھائی عمر، نام لکھ دیا، بھائی نہ لکھتے پیارے عمر لکھ دیتے، یا صرف پیارے بھائی لکھ سکتے، اس میں کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد علامت استعجابیہ، جب ہم یہ علامت تخاطب بھی کہتے ہیں، جب ہم کس کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس علامت کو سلام کے بعد لگاتے ہیں، یہ علامت تخاطب ہے، یہ مخاطب کرنے کے بعد ہی لگائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد سلام لکھ دیں، السلام علیکم، یا پورا لکھ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی لائن یہ ہو گئی، یہ ایک ہی لائن میں لکھیں گے پیارے بھائی عمر، علامت، اس کے بعد سلام ایک ہی لائن میں لکھیں گے، درمیان میں لکھیں گے تھوڑا، جہاں سے ہمارا یہ کمرہ امتحان وغیرہ پتہ جو لکھا ہے ہم نے، تاریخ لکھی ہے، اس سے ہٹا کے اگلی ہی لائن میں یہ لکھیں گے۔ اور پھر 5ویں لائن سے، یعنی یہاں بھی ہم کوئی لائن نہیں چھوڑ رہے۔ اس کے بعد ہم نے خط لکھنا شروع کیا کہ تمہارا خط موصول ہوا، یعنی وصول ہوا، اور یہ پڑھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ تم ایک اچھے خط کی خصوصیات جاننا چاہتے ہو۔ چھوٹے بھائی نے خط لکھا ہوگا، اس میں پوچھا ہوگا کہ میں اچھا خط کس طرح لکھ سکتا ہوں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، تو اس کے جواب میں بھائی بتا رہا ہے کہ تمہارا خط ملا، خوشی ہوئی، یہ پڑھ کے کہ تم ایک اچھے خط کی خصوصیات جاننا چاہتے ہو جو کہ تمہارے اچھے ذوق اور شوق کا ثبوت ہے، یعنی تم اس بات کی طلب ہے، تم اچھا لکھنا چاہتے ہو، تو ایک اچھی خوشائند بات ہے۔ پھر پیراگراف چینج کر دیا اپنے الفاظ کے حساب سے، اپنی گفتگو کا جیسے عنوان تبدیل ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا پیراگراف اپنے حساب سے تبدیل کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم 7-8 لائنوں بعد ہی چینج کریں، 6-7 لائنوں بعد ہی چینج کریں، آپ اس کو پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نیا پیراگراف دوبارہ، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ نئے پیراگراف میں مخاطب کیا جائے، لیکن ہم نے یہاں پہ اس کو دوبارہ مخاطب کر لیا کہ پیارے بھائی، خط تو ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھیں تو یہ محسوس ہو کہ خط لکھنے والا سامنے بیٹھا ہے اور بے تکلف باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ خط ہی کیا جسے پڑھ کر لطف نہ آئے، آپ کے خط میں ظرافت اور بے تکلفی نام کو نہیں ہوتی، یعنی بہت زیادہ سنجیدہ خط ہوتا ہے، نہ آپ حال لکھتے ہیں اور نہ کسی کی اور کی خیر خیریت کا تذکرہ کرتے ہیں، روزمرہ کے آسان و سہل الفاظ کے بجائے مشکل الفاظ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا خط ایک سنجیدہ مضمون بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ 2 پیراگراف ہمارے ہو گئے، اس میں ہم نے تمہیدی گفتگو کی، پھر اس کو خط کی خصوصیات بتانا شروع کی، اس کے خط میں جو نقائص ہیں وہ بتانا شروع کیے کہ آپ کیا غلطیاں کرتے ہیں، بہت مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، خط ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بے تکلف بھی ہو، رشتے کے اعتبار سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور تھوڑی سی ظرافت بھی ہو، اور آسان و سہل لیکن خوبصورت الفاظ استعمال کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہو کہ پڑھنے والے کو ایسا لگے کوئی سنجیدہ مضمون پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کو بتا رہے کہ آپ جو خط لکھتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے جسے پڑھ کے لگتا ہے کہ ایک انتہائی سنجیدہ مضمون پڑھا جا رہا ہے، کوئی اس کے اندر خوبصورتی محسوس نہیں ہوتی، اپنائیت یا بے تکلفی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ چیز جو ہم پڑھیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم اپنے خط میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے 2 پیراگراف ہوئے۔ اگلے پیراگراف میں ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ اب آپ پیراگراف تبدیل کر لیں، آپ بتائیں گے اب یہ میں کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں، اب ان کو نوٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ انداز میں آپ مزید اس میں اضافہ کریں گے۔ خط یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے، خط کے اندر مزید چیزیں آپ کو دکھیں گے، اس میں آپ اس کو بتائیں گے کہ وہ اپنا انداز تبدیل کرے، اپنے خط میں خوش مزاجی پیدا کرے، کچھ اچھے الفاظ اور آسان الفاظ شامل کرے، اور احباب جو ہوتے ہیں، دوست احباب، محلے میں رشتہ دار جو قریبی لوگ ہیں جن کو وہ بھی جانتا ہے، ان کا حال لکھیے تاکہ خط پڑھتے ہوئے ایسا لگے کہ دوستوں کی محفل جمی ہوئی ہے۔ پھر اس سے اس امید کا اظہار کریں گے کہ امید ہے کہ آپ جب آئندہ خط لکھیں گے تو ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور اپنے خط کے انداز کو تبدیل کریں گے۔
اور آخر میں اس کو اس بات کی بھی وضاحت کر دیں گے کہ اگر کہنے مطلب کہ اگر میری باتوں سے ہو سکتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہو، ممکن ہے کہ آپ نے اس کے خط میں کچھ خامیاں بیان کی تو ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری ہو، آخر میں ہم معذرت طلب کر سکتے ہیں کہ اگر میری باتوں سے دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سب میں نے آپ کو ایک اچھا خط سکھانے کی وجہ سے لکھا، آپ کو آداب اور طریقے سکھائے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم اپنے خط کا اختتام کریں گے۔ آخر میں ہم جب ہمارے مضمون ختم ہو جائے گا تو جہاں تک ہم نے لکھ لیا وہاں پھر ہم الٹے ہاتھ کی جانب، اپنے صفحے کے الٹے ہاتھ کی جانب تھوڑا سا آخر سے ہٹ کے وہاں پہ ہم لکھ دیں گے فقط تمہارا بھائی، فقط تمہارا بھائی الف ب جیم۔ یہ آپ نے جو میں نے مزید پوائنٹ بتایا وہ لکھنے کے بعد پھر اس کا آپ اختتام کریں گے، اس طرح آپ کا ایک مکمل خط ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پہ میں بورڈ پہ اختتامیہ وہ بتا دوں کہاں لکھنا ہے، لیکن آپ ابھی نہیں لکھیں گے، آخری پیراگراف اس میں اپنے طور پہ شامل کریں گے اور پھر اس کا اختتام کریں گے۔ صرف میں یہ بتاؤں آپ نے فقط تمہارا بھائی کہاں لکھنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارجن لائن سے ہٹا کے جہاں ہماری آخری لائن ختم ہو رہی ہے، ہمارا مضمون ختم ہو رہا ہے، اس سے اگلی ہی لائن میں یہاں بھی ہم نے لائن نہیں چھوڑنی۔ فقط تمہارا خیر خواہ، فقط تمہارا بھائی، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نام کی جگہ الف ب جیم لکھ دیں گے، ہم نے پہلے پڑھا ہے خط لکھنے والے کا یہاں پر نام آتا ہے، آپ نے بتایا فقط تمہارا خیر خواہ الف ب جیم۔ اس طرح ہم اپنے خط کا اختتام کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی۔ جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں ان کو دوبارہ دیکھ لیں اور ایک اچھا خط لکھنے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ خود مکمل کریں گے۔ ڈائری آپ نوٹ فرما لیں کہ چھوٹے بھائی کے نام جو خط ہے اس کو مکمل کریں۔ یہ آپ ڈائری نوٹ فرما لیں گے کہ چھوٹے بھائی کے نام خط، اچھے خط کی خصوصیات بتاتے ہوئے اس کو مکمل کریں۔ جو ابتدائی بات بتا دی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے، پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے آخری پیراگراف جو ہے آپ وہ خود لکھیں گے۔ اس طرح آپ کا یہ خط مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ بھرپور استفادہ کریں گے اور ایک اچھا خط لکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کافی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔